بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالو سے۔ دوستو 2 دن میں بڑا بیزی رہا، لاہور گیا ہوا تھا، بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں تھیں، ذائچے بنانے تھے۔ تو اب میں واپس پہنچا ہوں ملتان، رات تقریباً 1 بج گئے آتے آتے۔ تو ویڈیو کے لیے جو ہے نا میں صبح بیٹھا اور میں نے سارے ستارے دیکھے۔ تو میں تھوڑا سا دوستو آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ذائچے میں سیارگان نیگیٹو ہیں، اور جو سیارے نیگیٹو ہیں، آج 27 اگست ہے 2024 کا دن ہے، اور ذائچے میں جو ستارے اس وقت نیگیٹو ہیں وہ تقریباً آپ سمجھیے کہ ذائچے میں نیگیٹو سیارگان کی پوزیشن 2 اور 3 5 اور 2 7۔ تو جنرلی ذائچے میں اس وقت تقریباً 7 ستارے نیگیٹو ہیں۔ ماضی میں دوستو میں نے عرض کیا تھا کہ ستارے نیگیٹو ہونے لگے ہیں، تو آپ ذرا میری یہ ویڈیو دیکھیے۔ ذائچہ، حکومت کا ذائچہ اس وقت نیگیٹو ہے۔ ان کی خواہشات کی سمت میں گھوڑے دوڑے جاتے نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ جو مشتری ہے اس نے ابھی ایک درجہ اور طے کر کے، ایک درجہ اور آگے جا کے مشتری اور مریخ نے زحل کے ساتھ اپنی نحس نظر قائم کرنی ہے، جو اس حکومت کے لیے ایک گھنٹی بجا رہے ہیں کہ اٹ از اینڈ نو، اٹ از اینڈ نو، اٹ از اینڈ نو۔ اب دوستو یہ جو ستارے نیگیٹو ہوئے یہ ہمارا ایک اندازہ تھا۔ آپ دیکھیے جب یہ ستارے نیگیٹو ہوئے تو بے گناہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے دوستو کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ ہوگا، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، نہ ہم اس کے کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بہت شہرت ہے، ہم بہت علم جانتے ہیں۔ یہ اس چینل پہ ہمارا ویڈیو لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اسٹرالوجیکل اسپیکٹس بتاتے رہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب دوستو ہوتا یہ ہے، میں نے جیسا ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جس کے ذائچہ پیدائش میں ستارے نیگیٹو ہوں گے، تو جب وہ ستارے دوبارہ نیگیٹو ہوں گے تو ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اب یہ بے گناہ لوگ تھے، ایک ہی بس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بس ان کو بے گناہ قتل کیا گیا، نہ انہوں نے ان کا کچھ دینا تھا نہ لینا تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ برے وقت سے بچائے، سب کو بچائے۔ ہمارا ذائچہ یہی بات کرتا ہے۔ اس وقت کرنٹلی دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں جو ماضی میں نے عرض کیا تھا، بڑی ملک میں گونج تھی کہ قاضی فائز صاحب کے لیے جناب کر رہے ہیں چینج، آئین چینج کر رہے ہیں جی، ایکسٹینشن دے رہے ہیں جی، بس وہ اب یہ ہو جائے گا جی، 22 گریڈ کے سارے افسروں کو ایکسٹینشن مل جائے گی، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن، ایک نیا قانون، نیا آئین آ جائے گا۔ تو میں پہلے آپ کو یہ بات عرض کروں، میری پہلے دن کی ویڈیو دیکھیے، جس دن اس اسمبلی نے حلف اٹھایا میں نے کہا پاکستان کی تاریخ کی سب سے ناکام ترین اسمبلی معرض وجود میں آئی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم قانون بنائیں گے، کیا پدی اور کیا پدی کا شور، آپ انتظار کریں، بنائیں قانون، یہ نہیں بنا سکتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ذائچے میں اس وقت کرنٹلی ذائچے میں زہرہ اور نیپچون کی نحس نظر قائم ہو چکی ہے، اور اس میں مریخ بھی شامل ہے۔ تو ذائچے میں یہ جو سیارگان کی نحس نظر ہے یہ بہت نیگیٹو ہے، اور یہ جو نحس نظر ہے یہ زوجستان برج جن لوگوں کے ہیں، مطلب برج قوس ہے، برج حملہ ہے، برج حوت ہے، برج جوزہ ہے، اس میں جو لوگ ہیں زیادہ تر لوگ یہ افیکٹڈ ہوں گے۔ لیکن پھر میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ جن کے ذائچہ پیدائش میں ستارے نیگیٹو ہوں گے ان پہ اب اس کا بخوبی اثر آئے گا۔ جن کے ذائچہ پیدائش میں ستارے بہت زیادہ نیگیٹو نہیں ہیں وہ بالواسطہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوں گے۔ اور یہ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم یہ کر لیں اور ہم آئین بنا لیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ زحل کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا ہے۔ اب نیپچون کی پہلی نحس نظر جو آمنے سامنے قائم ہوئی ہے آج 27 اگست کو، وہ زہرہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور مریخ اس میں شامل ہے۔ لہٰذا جو میں نے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم کا ٹولہ تتر بتر ہوگا، اب دیکھ لیں آپ، سو کارڈ اوپر سے یہ وہ کہنے والے ہیں کہ جی میں تو زرداری صاحب کو اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں، پھر عوام کے سامنے باتیں ان کی آتی ہیں۔ خیر ہم تو ذائچہ بیان کرتے ہیں، معذرت ذرا بات اور طرف چلی گئی۔ لیکن جو سیارگان آپس میں نحس ہیں، جو نحس ترین سیارگان کی صورتحال ہے، آپ دیکھیے یہ مل کے بھی نہیں چل سکتے، حالانکہ ان کے مفادات ایک ہیں، ان کی مفاد ایک ہیں،
لیکن پھر بھی یہ اکٹھے نہیں چل پا رہے. یہ ہے ایسٹرالوجی، یہ ہے ستاروں کے اثرات. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماضی میں کہ جناب یہ ایک ناکام ترین اسمبلی ہے، اور پھر میں نے عرض کیا یہ ذرا میری ویڈیو دیکھی قاضی فائز صاحب کے بارے میں نے کیا کہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. پہلی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ میں پروفیشنل آدمی ہوں. میرے پاس جس بندے کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ نہیں ہوگا، میں اس کے بارے میں رائے نہیں دوں گا. اب جو میرے پاس ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ نہیں ہے، لیکن جو ستارے حکومت کے ہیں، جو میں ان کو پڑھتا ہوں، آج تک ڈیٹا کلیکشن میں نے حاصل کی ہے، تو ستارے نیگیٹو ہیں. نیگیٹو وقت میں کبھی پازیٹیو بات کسی کے لیے نہیں ہوتی. نحس صورتحال ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت اپنے منصوبوں پہ عمل کر پائے گی. کہ میرے پاس ان کا ذائچہ پیدائش نہیں ہے. میرے پاس، میں نے عرض کیا تھا، یہ اپنے ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہ میرے پاس قاضی صاحب کا ذائچہ پیدائش نہیں ہے، لیکن میرے پاس حکومت کے ستارے موجود ہیں. لہذا حکومت سے نہیں ہوگا کہ ان کو ایکسٹینشن دے سکیں. باتیں کدھر سے شروع ہوئیں، کہاں گئیں، کہاں جا کے پھنسیں. اور آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ وہ جو بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ وہ گھن بھی ساتھ پس جاتا ہے. صورتحال یہ ہے، ناکردہ لوگوں کو بھی گناہوں کی سزا مل رہی ہے. کسی کو بل واسطہ مل رہی ہے، کسی کو ڈائریکٹ مل رہی ہے، لیکن ہے ضرور. یہ سیاروں کے مشکلات کے لانے کا ایک قاعدہ اور کلیہ ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو ستارے نیگیٹو ہو رہے ہیں وہ ان کا تعلق ثابت بروج سے بھی ہے، منقلب بروج سے بھی ہے، اور زوجدان بروج سے بھی ہے. اور دوستو، میں نے جو عرض کیا کہ میں دوستوں کے ذائچے بناتا ہوں، الحمدللہ بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنی باری کا الحمدللہ انتظار کرتے ہیں. میں سب کو ان کا اسم اعظم بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور جو منازل قمر کے حوالے سے میں نے اسم اعظم دیکھے، جو میرے اساتذہ نے مجھے کلیہ سکھایا، میں نے جن لوگوں کو بتایا وہ سب بڑے خوش ہیں. وہ سب کہتے ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں. میں کہا ڈاکٹر صاحب واقعی ہم نے ورد شروع کیا، ہمارے حالات بہتری کی سمت میں آ گئے. دیکھیے دوستو، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، آپ اس کے مشکل وقت میں کام آنے کی کوشش کریں گے. اور کچھ نہیں کریں گے، اس کے لیے دعا تو ضرور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنی مخلوق کے ساتھ، خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ ایک مطلب رابطہ ہے، ایک تعلق واسطہ ہے جو سب سے اسٹرانگ ہے. تو جو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا ذکر اپنے منازل قمر کے حساب سے کرے گا، تو اتنا میں سمجھتا ہوں اس کو اثر آتا ہے. اور بہت سارے دوستوں کو اثر آیا. یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے. جو چھوٹا موٹا ہمیں اساتذہ نے علم سکھایا، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. اب دوستوں، موجودہ ذائچے میں جو نیپچون کا اور زہرہ کا آپس میں نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ زہرہ ذائچے میں ایسی نوجوان عورت کو ظاہر کرتا ہے جو ناشتی گاتی ہو، جو ذائچے میں عیش و عشرت کی باتیں کرتی ہو. اور بلکہ اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ نیگیٹو وے میں یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، ان کے ذائچے میں بھی مریخ اور زہرہ کا نیگیٹو ہونے کی اور عطارد کا نیگیٹو ہونے کی باتیں آتی ہیں. اب اس وقت جو زہرہ کی نحس صورتحال ہے وہ نیپچون کے ساتھ ہے. زہرہ حبوط کے خانے میں ہے اور نیپچون زہرہ کے شرف کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے. اب جب یہ صورتحال ہے دوستو، یہ اب دوبارہ نہیں آنی، کیونکہ ہماری زندگی میں تو آ نہیں سکتی، کیونکہ اگلے سال نیپچون اپنا برج چینج کر جائے گا، وہ برج حمل میں چلا جائے گا. لہٰذا یہ جو نحس صورتحال ہے، جو عورت اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں بہت کچھ ہوں، میں آل نال ہوں، میں یوں، میں یہاں، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو چکی ہیں. کیونکہ ذائچے میں جو نیپچون ہے اس کی نحس نظر زہرہ کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ، کوئی انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ہے. مریخ اس میں شامل ہے. تو ابھی اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو مریخ کی، زہرہ کی اور نیپچون کی نحس نظر ہے، یہ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آنے کی سمت میں باتیں ہیں. جب وہ سکینڈل سامنے آئے گا، کس کا ہوگا ہمیں نہیں پتا، جس کا ہوگا آپ کے سامنے آئے گا. پھر اسی ویڈیو کے اسی حصے کو ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے. یہ ذائچہ بتا رہے ہیں. اور دوسری جو موجودہ حکومت ہے، جو کہتی ہم قانون بنانے لگے ہیں، ہم آئین سازی کریں گے، ہم مشترکہ اجلاس بلا لیں گے. میں سیاستدان نہیں ہوں، میں اسٹرالوجر ہوں، لیکن میرا علم کہتا ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا ان سے. پے در پہ شکست اس حکومت کا مقدر ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ملک میں، پھر میں پریڈکشن کر رہا ہوں، مریخ
4 ستمبر 2024 کو اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہوگا۔ اس دفعہ تقریباً 2 مہینے اس کو لگیں گے سرطان کو کراس کرتے 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 کرتے، سلو ہو جائے گا یہ، اور برج اسد میں جا کے اس کو ریورس ہوگا، اور جب یہ ریورس ہوگا تو جتنے درجے یہ واپس طے کرے گا پھر یہ اپنے حبوط کے ایکچول مقام کو آ کے دوبارہ کراس کرے گا، کیونکہ 28 درجے پہ جو مریخ ہے اس کو حبوط ہوتا ہے۔ جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو 8 فروری والے دن جو مریخ تھا وہ بادشاہت کے مقام پہ تھا، تو میں نے سما ٹی وی کے نیوز کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ جو سیارگان کی پوزیشن ہے بہت بڑی تعداد ووٹرز کی باہر نکلے گی، ووٹ ڈالے گی، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو سیارگان ہم پڑھ رہے ہیں جو نیگیٹو ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں میں رسا کشی ہوگی، اور آپ 8 فروری کا الیکشن اٹھا کے دیکھیے اور رسا کشی کی صورتحال دیکھیے، اور الحمدللہ میں نے جو پریڈکشن کی 100% پوری ہوئی۔ سو کارڈ یہ مطلب ناکام ترین انہوں نے جو ہے نا اسمبلی مارز وجود میں آئی، جن بیچاروں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ زحل ریورس ہے دوستو، اور ابھی سورج کی اور زحل کی بھی نیس نظر ہونے والی ہے، ابھی صرف مریخ کی نیس نظر ہوئی ہے زحل کے ساتھ، مشتری کے ساتھ، مشتری اور مریخ کی زحل کے ساتھ نیس نظر ہو چکی ہے۔ اب اس کے مد مقابل جو ہے سورج آ چکا ہے، اب سورج کی نیس نظر زحل کے ساتھ ہوگی، لہٰذا بہت سارے اقتدار والے لوگ، بہت سارے ایسے مقتدر لوگ جن کے پاس اقتدار ہے، جو سمجھتے ہیں ہم حال نال ہیں، مریخ کا زوال انہیں لے بیٹھے گا۔ میری بات یاد رکھیے گا، آنے والا وقت اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے لیے مشکلات لائے گا، اور خاص کر یہ جو سو کالڈ پی ڈی ایم ہے، جو آپ دیکھیے کہ ایک پارٹی کوشش کر رہی ہے ہم کوئی شہرت حاصل کریں پنجاب میں، دوسری جو ان کے مطلب ساتھ چلنے والے ہیں جنہوں نے عہدے اور سیٹیں اپنی مرضی کی ان کے مانگ کے لے لی ہیں، وہ اب ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ سیاروں کی میں منصوبات کی بات کر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ یہ سب عمران خان کے خلاف ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے زائچے کی طرف۔ تو عمران خان صاحب کے زائچے میں آج کا جو دن ہے، میں نے عرض کیا کہ ان کے زائچے میں نیپچون اور زہرہ کی نیس نظر ہے۔ زہرہ جو ہے میں نے عرض کیا عمران خان صاحب کے زائچے کے 11ویں خانے کا ستارہ ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا ایک دوست قریبی ان کو دھوکہ اور فراڈ کرے گا۔ اب ان کا وہ دوست مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ نیس نظر قائم ہو چکی ہے۔ جیسا ماضی میں دوستوں میں نے عرض کیا تھا کہ ملک میں مشتری اور مریخ ایک نیس مقام پہ اکٹھے ہوں گے، اس کا دن ہے 13 اگست، اور 13 اگست آپ کے سامنے کیا ہوا تھا۔ اسی طرح دوستو ہمارا یہ اندازہ ہے کہ نیس نظر اب قائم ہو چکی ہے۔ اب کچھ مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی ان لوگوں کے لیے جو در پردہ کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقت میں عمران خان کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ یہ زائچہ بیان کرنے کا مقصد سیاروں کے اثرات کو بیان کرنا ہے۔ ہم کوئی حرف آخر نہیں، ہم کوئی علم نہیں جانتے، یہ ایک الجبرا ہے، یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے دوستو، بالکل ایسے ڈیٹا کلیکشن ہے جیسے کہ آپ ایک ٹیچر جو ہے وہ 10 سال سے 8ویں کلاس کو پڑھا رہا ہے، اب اس کے پاس جو بھی نئی کلاس آتی ہے تو 8 سے 10 دنوں میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچے فرسٹ آئیں گے، یہ بچہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا، یہ بچے اچھے نمبروں میں پاس ہوں گے، اور 1 سال بعد جب وہ 8ویں کو پاس ہوتا دیکھتا ہے، وہ 9ویں میں جاتے ہیں، تو جو استاد نے پریڈکشن کی ہوتی ہے 100% پوری ہوتی ہے۔ استاد کوئی علم نجوم نہیں جانتا، کوئی الجبرا نہیں جانتا، لیکن اس کے پاس ڈیٹا کلیکشن ہے، جو اس نے دیکھا کہ بچہ روز کام کون کرتا ہے، سبق کون یاد کرتا ہے، لکھتا کون اچھا ہے، ان سب چیزوں کو ملا کے وہ ایک نقطہ نظر قائم کرتا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہم نے زائچے میں پڑھا کہ یہ آج جو نئے سیارگان ہیں یہ آپس میں ناظر ہیں، اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ابھی زائچے میں مریخ کی اور نیپچون کی نیس نظر، جو مریخ ابھی 24 درجے پہ ہے اور جو نیپچون ہے وہ 29 درجے پہ ہے، تو اساتذہ اکرام نے جو قاعدہ بتایا 5 درجے کا حد اتصال ہے۔
حد اتصال جب قائم ہوگا تو اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. اب کس کو کیا اثرات آتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم سرکار ساری کی ساری عمران خان کے مخالفین یہ سارے ایکسپوز ہوتے آئیں گے. آپ کے سامنے لوگوں کا کردار آتا جا رہا ہے, لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ جو عمران خان کا مخالف ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. آنے والے وقت میں یہ مشکلات ان کے لیے اور بڑھنے کی سمت میں ہیں. خان صاحب کا جیسے میں نے ذائچہ پیدائش آپ کو عرض کیا کہ ان کے ذائچہ پیدائش میں ستارے بڑے سٹرونگ ہیں. تو یہاں پہ یہ وہ قانون جو میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ ذائچہ پیدائش میں سٹرونگ ستارے مشکلات اتنی نہیں لاتے. آپ دیکھیے جتنی بھی سزائیں دی گئیں عوام کو دکھانے کے لیے کہ جی پی ڈی ایم ختم, اپنا عمران خان پی ٹی آئی ختم, سزائیں دے دی گئیں, عوام ووٹ ہی نہ دیں تو بہتر ہے. عوام نے پھر بھی ڈھونڈ کے ووٹ دیے اور الٹی ہوگی سب تدبیریں, یہ والی صورتحال ہے. تو خان صاحب کا ذائچہ بھی میں نے کہا تھا کہ ستارے ایک لائن میں آئیں گے, وہ ڈیٹس میں نے دی ہوئی ہیں, اس کے مطابق انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے اس میں پھر بات کریں گے.